کیا ہوتا اگر آپ اپنی زندگی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایرانی خاتون کی جرأت مندانہ کہانی سنائیں گے جس نے پورے ایران کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ اس ویڈیو میں دیکھیں کیسے اس کا احتجاج نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گیا، اور کیسے خاتون کی بہادری نے خواتین کے حقوق کی لڑائی کو ایک نیا موڑ دیا۔ میں ہوں گلریز خان، تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب کل کی پوری بات سن بھی لینا آپ۔ 2 نومبر 2024 کو ایران کے ایک نوجوان خاتون آہو دریائی نے تہران کے اسلامی آزاد یونیورسٹی میں اپنے کپڑے اتار کر صرف برا اور انڈرویئر میں کھڑے ہو کر سب کو حیران کر دیا اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ اس حرکت نے ایران کے حجاب قوانین کے خلاف احتجاج کیا، جس کے تحت خواتین کو عوامی مقامات پر سر ڈھانپنا اور ڈھیلے کپڑے پہننا ضروری ہے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ دریائی کو کیمپس کی سیکیورٹی نے فوری طور پر حراست میں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور لوگ اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ دریائی، جو 2 بچوں کی ماں اور اسٹوڈنٹ ہے، یہ قدم اس وقت اٹھایا جب بیساج پیراملٹری فورس کے کچھ لوگوں نے اسے ہراساں کیا اور اس کا اسکارف کھینچ لیا۔ دریائی کا یہ عمل خواتین کے حقوق اور آزادی کے لیے ایک زوردار پیغام بن گیا اور ایران میں خواتین پر عائد سخت قوانین کے خلاف ایک بڑی آواز بن گئی۔ دریائی کو حراست میں لینے کے بعد مقامی حکام کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، جس کی وجہ سے اس کی حفاظت کے بارے میں لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ کچھ افواہیں ہیں کہ اسے ایک ذہنی صحت کے ادارے میں بھیج دیا گیا۔ ایران میں سخت لباس قوانین پر عرصے سے اختلاف پایا جاتا ہے اور اب زیادہ خواتین انہیں زبردستی کے قوانین سمجھ کر ان کی مخالفت کر رہی ہے۔ بیساج فورس، جو ایران میں سخت قوانین نافذ کرنے کے لیے مشہور ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں دریائی کو ہراساں کیا، جس کے بعد اس نے احتجاج کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران میں بسیج اور دوسرے اداروں پر زبردستی لباس کے قوانین نافذ کرنے کا الزام لگا ہو۔ اسلامی آزاد یونیورسٹی کے ترجمان امیر معجوب نے کہا ہے کہ دریائی کو پہلے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور اس کے بعد اسے ذہنی صحت کے ادارے بھیج دیا گیا۔ ایران اکثر اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے ذہنی صحت کا بہانہ بناتا ہے۔ دریائی کا احتجاج 2022 میں ہونے والے بڑے احتجاج کی یاد دلاتا ہے جو مہسا آمنی کی موت کے بعد شروع ہوا تھا۔ مہسا آمنی ایک نوجوان کرد خاتون حجاب قوانین توڑنے کے الزام میں پولیس حراست میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایران بھر میں ہزاروں خواتین نے اپنا اسکارف جلایا اور سڑکوں پر احتجاج کیا۔ حکومت نے ان احتجاجوں کو سختی سے دبایا، جس میں 550 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے۔ یہ احتجاج وقت کے ساتھ تھم گئے، لیکن ان کی تحریک ابھی دریائی جیسے لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہے۔ 2022 کے احتجاج میں گرفتار ہونے والے سرگرم کارکن حسین روناغی نے دریائی کی اس حرکت کو بہادری قرار دی۔ حسین نے ایکس پر کہا کہ دریائی کا احتجاج ظلم کے خلاف دل سے نکلی فریاد ہے، اور اس نے اپنی زندگی اور آزادی کو خطرے میں ڈال کر جو ہمت دکھائی وہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں نے دریائی کی حالت پر فوراً توجہ دی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تنظیم نے ایرانی حکام سے کہا ہے کہ دریائی کو تشدد اور زیادتی سے بچایا جائے اور اس کی حراست کے دوران ہونے والی بدسلوکی کی آزادانہ تحقیقات کی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران کی جیلوں میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے کئی واقعات رپورٹ کیے ہیں، اور انہیں خوف ہے کہ دریائی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے انسانی حقوق کی صورتحال کی نمائندہ سیتھو نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی نگرانی کرے گی۔ انہوں نے ایرانی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کیس کو صاف اور واضح طریقے سے حل کرے۔ دریائی کے خاندان، دوست اور حمایتی اس کی حالت کو لے کر بہت پریشان ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ذہنی بیماری کے الزامات ایک چال ہو سکتی ہے تاکہ اسے بغیر کسی وجہ کے لمبے وقت تک جیل میں رکھا جا سکے۔ دریائی کا احتجاج اس وقت ہوا جب ایران میں بہت سی خواتین اپنے حقوق کے قوانین میں تبدیلی کی مانگ کر رہی ہے۔ آہو دریائی کا یہ قدم 2022 کے احتجاج کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی کہانی اب صرف ایران تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ دنیا بھر میں انسانی حقوق اور خواتین کی برابری کی جدوجہد کا
निशान बन चुकी है। अभी ये देखना बाकी है कि दरियाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन इसका एहतजाज एक मजबूत पैगाम दे चुका है। ईरान की खवातीन को दबाया नहीं जा सकता, चाहे जुल्म कितना भी शदीद हो। तो ये थी एक जुर्रतमंदाना कहानी जो हमें सिखाती है कि आज़ादी के लिए लड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक कदम दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।